شریف علیہ رحمت کی جہاں تک بات ہے تو آپ کی ولادت سے بھی کتنا طویل عرصہ پہلے شیخ الاسلام بہاءالحق کے الدین زکریا ملتانی علیہ رحمت کا زمانہ ہے۔ وہ 745 ہجری میں لاہور ملتان شریف میں وصال فرمائے، 745 ہجری، اور حضور پیر سیال کی ولادت کا اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز سیدنا خواجہ خواجگان شمس العارفین سیدنا خواجہ محمد شمس الدین سیالوی صاحب غریب نواز، جو حضور سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے، آپ بنی ہاشم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، حضور مولا کائنات کے پیارے فرزند ارجمند کی آپ اولاد ہیں، تو حضور پیر سیال کی ولادت 1214 صدی ہجری میں ہے، اور وہ ہستی 745 میں وہ آگے تشریف لے جا رہے تھے، ان کے اہل محبت تھے جن کی دعوت پر حضور شیخ الاسلام بہاءالحق کے الدین زکریا ملتانی سہروردی قدس سر العزیز، لیکن جب دریائے جہلم کے اندر سیال شریف کے بالمقابل کشتیوں کا قافلہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کشتیاں کنارے پر لگا دی جائیں، اور دریا سے اتنا فاصلہ چل کے سیال شریف جہاں جاب کا روزہ مبارک ہے یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے ایک دن ایک رات قیام اور فرمایا کہ یہاں قطب دوران ہستی جلوہ گر اب اگر حضور شیخ الاسلام بہاءالدین زکریا ملتانی رضی اللہ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقدس سر العزیز 745 ہجری میں نے عرض کیا ان کا بھی سال اقدس ہے، اور یہ ہستی 1214 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، تو کتنے 100 سال پہلے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز آپ کی ولادت مبارکہ اور یہاں مرکز قائم ہونے کی آپ نے بشارت عطا فرمائی، اور یہاں آپ نے نماز پڑھی اور یہاں لنگر شریف چلایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور اس کے بعد آپ جو ہے دریا میں پھر دوبارہ کشتی آگے پھر آپ تشریف لے گئے۔ حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز قدس سر العزیز کی اولاد امجاد میں حضور امیر شریعت سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد حمید الدین صاحب 1935 میں آپ کی ولادت مبارک ہے، تو اس طرح شمسی اعتبار سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے 84 سال کی حیات طیبہ اور قمری اعتبار سے 86 سال کی حیات طیبہ عطا فرمائی۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جائے تو پھر رسم بسم اللہ کی ادائیگی کے ذریعے سے تعلیم کا سلسلہ شروع کروایا جاتا ہے۔ بہت جلد آپ نے قرآن مجید فرقان حمید مکمل طور پر حفظ فرمایا، تو حافظ قرآن تھے آپ، اور اس کے ساتھ آپ نے مکمل طور پر درس نظامی پڑھا، اور آپ کے استادوں میں جہاں اور بڑے بڑے نام ہیں، استاذ الکل ملک التدریس ملک المدرسین علامہ سیدی عطا محمد بندیالوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیوں سے آپ نے درسیات پڑھی ہیں اور معقولات پڑھے ہیں، اور حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب علیہ رحمت استاد الکل، آپ کی جن کے شاگردوں میں علامہ اشرف سیالوی صاحب، شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سیدی صاحب، ہمارے استاذ عزیز وقار حضور مفتی اعظم پاکستان علامہ سیدی مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی صاحب، ہاں جی جامع نظامیہ جنہوں نے قائم فرمایا، یہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب کے شاگردوں میں ہیں۔ ان کی بیعت کہاں تھی؟ حضرت بابو جی سرکار سے بوڑھا شریف، ٹھیک ہے، تو اب وہ اپنے وصال اقدس کے وقت ادھر حضرت لالا جی صاحب موجود ہیں، تو آپ یہ وصیت فرماتے ہیں نا کہ میرے پیر و مرشد کے جو پیارے صاحبزادہ صاحب ہیں وہ آ کر میرے جنازے کی امامت کروائیں۔ حضرت پیر سیال نائب شیخ الاسلام امیر شریعت دامت رضی اللہ عنہ ان کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن محبت اتنی اور آپ کے ساتھ وابستگی اتنی کہ آپ نے فرمایا کہ میرا آخری وقت آ رہا ہے، اور فقیر کا جتنے دن بھی فرمایا میرے شاگرد حضور پیر سیال سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب فرمایا کہ اگر بیرون پاکستان بھی ہونا تو انتظار کر لینا، آپ کسی اور معاملے میں مشغول ہو انتظار کر لینا، 3 دن بھی میری وفات کے بعد میرا جنازہ رکھنا پڑے رکھ لینا، فرمایا فقیر کے جنازے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو لیکن میرا جنازہ پڑھائیں گے نا تو حضرت خواجہ حافظ محمد حمید الدین صاحب پڑھائیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر پدراڑ میں ضلع خوشاب میں ان کا جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں پہاڑوں میں حضور پیر سیال نے ہی ان کے نماز جنازہ کی امامت فرمائی، اور آپ دیکھیے 4 جلدوں میں اب مقالات بندیالویہ آ چکے ہیں، علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب کی تحریرات ارشادات، اس میں آپ دیکھیں گے 4تھی جلد کے اندر جگہ جگہ آپ کو
جہاں حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی خدمت میں آپ مکاتیب اور خطوط کوئی بھی اہم مسئلہ آتا آپ اپنی تحقیقات آپ کے سپرد فرماتے، مشورہ پیش کرتے، ہاں جی اظہار خیال فرماتے. اسی طرح بالکل حضور امیر شریعت کے نام کتنے خطوط علامہ عطا محمد بدیانوی صاحب کے، اور ہیں استاد لیکن جن القابات اور جن شفقتوں کے ساتھ حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی غریب نواز کو یاد کرتے ہیں، ذرا وہ دیکھنے کے قابل ہے. سبحان اللہ. آپ کیونکہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی بڑی خواہش تھی کہ آپ بیٹھ کر پڑھائیں، اس لیے دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام میں کتنے سال تک حضور پیر سیال کو پڑھانے کا شرف حاصل ہے. تو یہ درس نظامی کی جو کتابیں یہ حضور سیدی علامہ خواجہ محمد حافظ حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ سے دوران طالب علمی بھی گزر چکی ہیں، اور اتنے بڑے بڑے کامل اساتذہ کے ذریعے سے، اور پھر کئی سال تک طلباء کو آپ نے باقاعدہ بیٹھ کر پڑھایا اور تدریس کا کام سمجھا. چونکہ آپ 5 سال کی عمر مبارک میں تھے جب 1940 میں تحریک پاکستان شروع ہو گئی. 7 سال بعد 1947 اگست میں الحمدللہ پاکستان بارز وجود میں آ گیا. رمضان المبارک کی 27ویں کی بابرکت رات لیلۃ القدر میں حضور پیر سیال چونکہ ضلع سرگودا مسلم لیگ کے صدر تھے، اور آپ نے جس طریقے سے یہاں کے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا، اور 1946 کے انتخابات اور سنی کانفرنس بنارس میں حضور پیر سیال جس نرالی شان کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یونینسٹ پارٹی میں بڑے بڑے خاندان ادھر کے ذمہ دار موجود تھے، اور انگریزوں کو بڑی رپورٹیں پیش کی جاتی. حضور شیخ الاسلام اس کر چکے جوانی کے عالم میں، ہاں جی. تو حضور پیر سیال 1906 میں آپ کی اگست 1906 میں آپ کی ولادت ہے، جب 1906 میں نواب سلیم اللہ خان کے یہاں بنگال میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی. وہی سال حضور پیر سیال سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز کی ولادت مبارکہ کا سال ہے. اور 1947 میں آپ کی عمر مبارک 41 سال تھی جب پیارا پاکستان بارز وجود میں آ گیا. تو آپ دیکھیے کتابوں کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جاتے ہیں اور حکومت انگریز اور جناب کانگریس اور ان کے مقابلے میں جو ہے مسلم لیگ کو ناکام کرنے کے لیے پوری محنت کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے خرچے کر کے حکومت کے وسائل خرچ کر کے عوام کو جمع کرتے، اور ادھر سیال شریف کا جماعت سال سجادہ نشین ایک پرانی سی جیپ کے اوپر آتا ہے، کوئی اس کے ساتھ باڈی گارڈ نہیں ہوتے، کوئی وزیر مشیر نہیں. عوام وہ جو پہلے اتنا جمع غفیر ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ان کے جلسے میں کہاں سے جاتے ہیں، اور ہمارے اتنے ہفتوں کی محنت کو وہ آ کر صاحبزادہ صاحب تقریر بھی نہیں کرتے، وہ صرف آ کر سٹیج پہ بیٹھتے ہیں اور لوگ ان کی زیارت کر کے سارے کے سارے مسلم لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں. حضور پیر سیال جتنی توجہ قیام پاکستان اور قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آباد کاری، پھر آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ہی تو جہاد کشمیر شروع ہو گیا. جنرل ڈیکرسن کو آرڈر دیے حضرت قائد نے، لیکن چونکہ وہ مشترکہ معاملہ اس وقت تک تھا ڈیفنس کا، اس نے آگے جہاد کا اذن نہیں دیا، اور انڈیا جو تھا وہ اس نے اپنی فوجیں اتار دی کشمیر کے اندر. تو بابا قوم نے پھر کہا کہ جناب پاکستان کا جو بازو شمشیر زند ہے، آپ نے پھر صوبہ سرحد اور قبائلی علاقوں اور پٹھانوں کو جو ہے وہ پیغام بھیجا. تو میرے دوستو، جہاں غازی کشمیر لاہور کے ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء حضور پیر سیال جو کہ نشانہ آپ کا اتنا تھا کہ نواب آف کالا باغ کے فرزند نواب مظفر علی خان نے جب سنا کہ حضور پیر صاحب سیال شریف آپ بندوق کا ایسا نشانہ لگاتے ہیں کہ جس کی مثال نہیں، اس نے کہا مجھ سے پورے بر صغیر میں بڑا نشان کی کوئی نہیں ہے، فوجی بھی بڑے نشانے لگاتے ہیں لیکن آئیں کبھی میرا مقابلہ کریں. حضور پیر سیال کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی اور نشانے لگانے کا معاملہ آ گیا. تو وہ جناب ایک درخت کی شاخ کے ساتھ ایک چھوٹی سی، وہ جس کو آپ کیا کہیں گے، ایک گھڑا تو بڑا ہوتا ہے نا پانی میں، چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے، گھڑولی ہوتی ہے، وہ جناب اس کی گردن میں رسی ڈال کے اس کو لٹکا دیا گیا اور باقاعدہ حرکت دی گئی، اور طے یہ پایا کہ بندوق کا نشانہ اتنے فاصلے اتنے میٹر سے لگایا جائے گا، دیکھتے ہیں کون اسے ہلتی ہوئی چیز کو نشانہ لگا سکتا ہے. نواب مظفر علی خان صاحب جو اتنے بڑے نشان کے تھے، ان کے دونوں نشانے قطع ہو گئے، لیکن حضور پیر سیال کا پہلا نشان ہی اپنے ٹارگٹ پہ تھا. حضور پیر سیال نے بندوق اٹھائی، اپنے تمام مریدین کو حکم دیا، اور دیکھیے پھر کیسے جہاد کشمیر، یہ آج جتنا بھی آزاد کشمیر کا حصہ ہے یہ سارا 1948 میں جہاد کے ذریعے سے حاصل کیا گیا، ہندوؤں سے چھڑوایا گیا، یعنی انڈیا سے. ٹھیک ہے جی. حضور پیر سیال
مہاجرین کی آباد کاری. آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے حضور سیدنا خواجہ خواجگان سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ عنہ کی اولاد سادات اجمیر شریف کے، ان کو سب کو سیال شریف میں جتنے بھی قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں آنا چاہتے تھے، حضور پیر سیال کے وہاں پڑھتے رہے تھے، ان کو یہاں آباد کیا سیال شریف میں. بہرحال بہت زیادہ مصروفیات میں تو پھر آپ کو تدریس مجبوراً چھوڑنی پڑی، کیونکہ آستان پاک کے معاملات، بالخصوص حضور پیر سیال کے جتنے مہمان، فقراء، درویش، دارالعلوم کا انتظام، لنگر شریف کے معاملات، یہ سارے پھر آپ جو ہے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئے. اور حضور شیخ الاسلام کے دست و بازو اور آپ کے وصال اقدس کے بعد 40 سال تک کامل حضور پیر سیال نے اس طرح اپنے پیر و مرشد کے آستانے کی خدمت کی اور سیال شریف کی خدمت کہ آپ حیران ہوں گے. ہمارے گھروں کی جو وال کلاک ہوتے ہیں، گھڑیاں، ان کے سیل کمزور ہو جاتے ہیں. ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سوئیاں تو رکی کھڑی ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹائم ہو رہا ہے 1 کا اور گھڑی ہماری بجا رہی ہے جناب 10:15. وہ سیل بھی کمزور ہو گئے، ٹائم میں سیل ہم نہیں چینج کر سکے. مصروف ہمارے گھروں کی جو دیواروں پر لگی ہوئی گھڑیاں ہوتی ہیں، بچوں نے صبح اسکول جانا ہے، اس کو ٹائم دیکھتے ہیں، ہم سستی کر جاتے ہیں. لیکن میں 1986 سے آستانے پاک پہلے بطور طالب علم یہاں حاضر ہوا الحمدللہ. یہ شرف ہے کہ حضور پیر سیال کا لنگر کھایا ہے الحمدللہ، تو کوئی لفظ بھی سمجھ آئی. 1986 سے لے کر اب یہ 2020 ہے نا، تو حضور پیر سیال کا وصال 2020 میں 29 محرم شریف کو. آپ یہ دیکھیے کہ اس سارے طویل عرصے میں جب بھی حاضری ہوئی، مسجد شریف میں جتنی گھڑی ہیں، آپ مجلس خانے میں، آپ جناب بنگلہ شریف میں، آپ کو کوئی گھڑی بھی 1 منٹ بھی تاخیر کا شکار ہو گئی نظر نہیں آئے گی. ایسے ڈیوٹی تھی نا انتظامی طور پر. اور آپ حج پہ تشریف لے گئے اتنی مرتبہ، کئی مرتبہ عمرے پر تشریف لے گئے، 2 گھڑیاں ہوتی. ایک گھڑی ہوتی جو وہاں کے ٹائم کے مطابق آپ سیٹ کر لیتے، دوسری گھڑی ادھر ہی پاکستانی سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رہتی، اور پتہ ہوتا تھا کہ سیال شریف میں آزان کتنے بجے ہونی ہے، فجر کی کتنے بجے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. آزان کے ٹائم سے 1 منٹ پہلے آپ اپنا موبائل فون آن کر لیتے، ادھر سیال شریف فون کرتے اور فرماتے قاری صاحب کو پتہ نہ چلے، مؤذن کو پتہ نہ چلے کہ میں ادھر فون آن کر کے مدینہ شریف، مکہ شریف میں بیٹھا ہوں. ہاں جی، اور ادھر ٹائم رائٹ ٹائم ہوتا اور اللہ اکبر آزان شروع ہو جاتی. یعنی وہاں بھی تشریف لے گئے نا، حرمین طیبہ الحجاز مقدس، حضور پیر سیال شریف کی آزان اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے کہ ٹائم پر ہو رہی ہے. کیونکہ میرے والد گرامی اور میرے شیخ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب نے یہ انتظام میرے سپرد کیا تھا. اور رات کو 3 بجے بھی اگر کوئی بندہ سیال شریف میں آئے، اس کو بستر بھی ملا ہے، اس کو کھانا جو چیز چاہے اس نے طلب کی ہے. فرمایا یہ میرے شیخ کریم اور میرے پیر سیال کا مجھے حکم ہے اور میں نے پیر بھائیوں کی خدمت میں چل رہا ہے رات دن سیال شریف کا لنگر مبارک بلا روک ٹوک. ہمارے ایک ساتھی ہیں، آخری باتیں، عامر الحسینی صاحب، وہ نیو یارک ٹائمز میں ان کے آرٹیکل اور مضامین چھپا کرتے ہیں. دنیا کے معاملات پر بڑی گہری نظر، ملک کے بڑے بڑے صحافی ہیں، خود بھی صحافی ہیں. اب میرے ساتھ وہ فارسی پڑھتے رہے، میرے استاذ مکرم سیدی علامہ مفتی محمد اشفاق احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس خانے بار میں. تو بچپن میں ان کے والد اور والدہ کی بیعت تھی، چونکہ سلسلہ عالیہ اولیاء نقشبندیہ میں آل رسول اللہ السلام میں بہت کامل ہستی تھے. حضرت میاں ولی محمد صاحب چادر والی سرکار علیہ رحمت ملتان شریف میں، پروانہ کالونی میں. اب انہوں نے بچپن میں بیعت کر لی تھی. میں نے ایک دن عامر حسینی صاحب کو بتایا، چونکہ اب 3 پیس سوٹ پہننے والا بندہ، کریم شیو، تو وہ فارسی عربی جانتا ہے، لیکن چونکہ اس شعبے میں چلا گیا اور اس رنگ میں رنگا گیا، درس نظامی مکمل اس نے کیا نہیں. ویسے اس کے پاس بڑے علوم و فنون ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی ڈگری ہیں اس کے پاس جناب، اور باقی اس نے پڑھی ہے. اب یہ ہوا کہ میں نے اس کو ایک دن بتایا کہ حسینی صاحب بات یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد جو ہے نا حضور پیر سیال حضرت امیر شریعت، میں ان کی خدمت میں حاضر تھا. ایک بابا جی آیا کانپتے ہوئے، ایسے لائن میں لگ کے، تو جیسے قریب آیا، وہ چونکہ رش ہوتا ہے بہت، خادم تو کوشش کرتے ہیں سائڈ، وہ رکا رہا. اس نے کہا جی کہ میں پٹھان ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ حضور پیر پٹھان کی نسبت سے پٹھانوں کا خیال کیا جاتا ہے، سادات کرام کا بڑا خیال ہوتا ہے، ادب آداب کا معاملہ ہے. تو حضور پیر صاحب نے توجہ فرمائی، جی بابا جی حکم کرو. تو اس نے ہاتھ آگے بڑھائے کہ جی میں بیعت کرنی ہے. میں نے جیسے وہ پشتو لہجے اردو بولتے ہیں، آپ نے
فوراً توجہ فرمائی، ایسے دونوں ہاتھوں یکدم جھٹکا دے کر پیچھے گئے، فرمایا بابا جی تمہاری تو پہلے بیعت ہے بھی، بس تسا کیوں بیعت کرتے ہو؟ یعنی ہاتھ جیسے ہی پکڑا فوراً حضور کے حضرت امیر شریعت نے ہاتھ چھوڑا اور فرمایا بابا جی تمہاری تو پہلی بیعت ہے۔ اس نے کہا نہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی، آپ نے فرمایا نہیں آپ کا پیر ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اس کے سارے آپ نے کبھی اس کا ہے کہ وہ عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں؟ میں کہا جی عقیدہ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، کیا گناہ ہے؟ کہ نہیں ایسا۔ آپ نے فرمایا جب اس کے سارے معاملے ٹھیک ہیں اور بیعت بھی تم نے کر رکھی ہے تو پھر دوبارہ کیوں بیعت؟ وہ مشائخ سارے ناراض ہو جائیں گے اس سلسلے کے، اس لیے نہیں آپ کو بیعت نہیں دیتے، چائے پلاؤ بے خان بابا کو چائے پلاؤ۔ آپ اشارہ فرمایا اس کو چائے کا۔ میں نے کہا یہ میرے ساتھ، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ وہ دور ہی نہیں ہے جس میں ایسے ولی رہتے ہوں کہ جناب ہاتھ کو ہاتھ لگے اور پتہ چل جائے کہ۔ میں نے کہا آپ کبھی جا کر خود چیک کر لیں۔ اسلام آباد وہ جا رہے تھے، انہوں نے اپنی گاڑی جناب ادھر کر دی، عصر کی نماز کے وقت وہ پہنچے پیر سیال تشریف فرمائے مغیرہ شریف میں، چنانچہ لائن میں لگ کر جب گئے تو کہا جی کہ میں اتنا سفر کر کے خانہ باغ سے آیا ہوں، فلاں فلاں میرا نام ہے، میں حضور بیعت کی تمنا لے کر آیا ہوں، تو آپ براہ راست کپڑا نہیں ہاتھ میں ہاتھ دے کر میری بیعت کیجیے۔ حضور پیر سیال آپ کو پتہ ہے کہ وہ چکے بڑے طویل عرصے سے ڈرپیں لگتی تھی اور تکلیف یہ اللہ والوں پر معاملہ ہوتا ہے، ہاں جی، تو وہ جناب جیسے ہی آپ نے ہاتھ ساتھ لگایا نا جی، تو ایسے ہی اپنی شہادت والی انگلی اور انگوٹھے مبارک کے ساتھ وہ کہتا ہے ایسے آپ نے ہاتھ کو فوراً جھٹک دیا اور میری طرف دیکھ کر جلال میں فرمایا نوجوان تمہیں کیا ہے، تمہاری بیعت تو پہلے سے موجود ہے، پھر تم بیعت کے اوپر میری بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور تمہاری بیعت بھی سلسلہ نقشبندیہ میں، یہ عامر الحسینی صاحب بالکل موجود ہیں، میں آپ کی فون پہ بات تصدیق کروا سکتا ہوں اس بات کی، بالکل رات دن جب چاہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا تھا بس آپ کی ایسے انگلی ساتھ لگی اور آپ نے تو فوراً ہاتھ مارک پیچھے اور مجھ پر جلال کہ آپ کو کیا ہو گیا آپ کی بہن، تو میرے کہتے ہیں کانپتے ہوئے چونکہ آپ کا روب بڑا تھا، جس جگہ آپ تشریف فرما ہو جاتے وہ پوری فضا اور وہ مقام آپ کے روب سے بھر جاتا تھا جی۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو کب کبھی کاری ہو کہ میں نے کہا حضور وہ بچپن میں میرے بارے فرمایا بچپن میں ہے تو آل رسول نقش بندی کامل بزرگ ہیں ان کی بیعت بچپن میں بیعت کافی ہے ہو چکی ہے بٹی کے آئندہ نہیں کسی جگہ پر کیا اس سلسلے کے مشائخ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کا فیض اور نگاہ عنایت ہو جاتے ہیں۔ حضور پیر سیال غریب نواز اور اس کے ساتھ آپ ایمان کے معاملات اور حفاظت، جنگ کا ایک علاقہ منڈی شاہ جی میں دعوت کی گئی، اتنے اہتمام سے سادات کرام نے دعوت کی اور حضور پیر سیال بار اور حضور آپ گھر میں کھانا نہیں تناول فرمائیں گے۔ اب 75 کلومیٹر ہے سیال شریف اور جنگ، آپ وہاں تشریف لے گئے اور اتنی کھانے کی طرف طبیعت راغب، سارا کچھ فرمایا بھی پہلے کھانا لگاؤ اس کے بعد پھر باقی معاملات ہوں گے۔ کھانا لگا دیا گیا، طاہر عمر شاہ صاحب آپ کے خلیفہ گواہ ہیں، لیکن جیسے ہی کھانا وغیرہ سامنے رکھ دیا گیا آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے شاہ جی پانی پلاؤ بس ہم واپس پہلے سیال شریف کھانا کھا سو۔ وہ شاہ صاحب اور ان کی والدہ صاحبہ جنہوں نے اتنی محبت سے کھانا بنایا حیران ہوئے، حضور ناراض ہو گئے، معاملہ کیا؟ آپ نے فرمایا بس کھانا ہو گیا، کھانا ہم نہیں یہاں کھائیں گے، ہم سیال شریف جا کر کھائیں گے۔ اب جب بار بار منتیں کی گئی تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ لوگ جو تم نے بلائے نا ان میں ایک رافضی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دل کے اوپر سیاہی ہے، وہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کی گستاخی ہے، اس سے تصدیق کر لو۔ فرمایا جہاں حضرت ابوبکر عمر کا گستاخ بیٹھا ہوگا میں قمر الدین کا بیٹا ہوں کہ میں مستصغر خان پر بیٹھ کر کھانا کھاؤں، جہاں حضرت عمر کو گالیاں دینے والا بیٹھا اور میں نہیں کھانا کھاؤں گا۔ کہ آپ یہ دیکھیے 1908 کے بعد مسلسل حضور پیر سیال جسمانی دوف تقریباً روز ڈرپیں لگتی ہیں، روز ڈاکٹر حاضر ہوتا ہے چیک کرنے کے لیے، اتنی کمزوری اور تھوڑی دیر کے لیے پیاس کا برداشت کرنا بھوک کا، لیکن جیسے سیال شریف سے تشریف لائے تھے یہ 150 آنے جانے کا 150 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے، کھانا نہیں تناول فرمایا، حالانکہ پکایا تو آپ کے غلاموں میں تھا مریدوں لیکن میں نہیں چکے ایسے تو میرا نہیں ایسے دل نہیں اس پر مطمئن ہوتا، مجھے طلب فرمایا بار بار فون آ رہا، میں ہر جمعہ خانے بار سے چلتا ہوں، 200 کلومیٹر کا فاصلہ ایک طرف ہے تقریباً، اب وہ 11:30 اوور فون پہ فون استاد جی پہنچے، یعنی استاد جی مجھے آپ استاد جی فرمایا کرتے تھے۔ اب جناب یہ ہوا کہ میں جیسے ہی پہنچا سیدھا آپ کے قدموں میں جمعے سے پہلے
فرمایا استاد جی پہلے یہ دساؤ یہ کالا جھنڈا لامنا کی کیسا ہے؟ میں نے بتا حضور یہ رافضی لوگ ان کی مذہبی علامت اور ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کی فکر ہے، وہ لگائیں، ہم لوگوں کے لیے وہ 3 کونوں والا ان کا اپنا مذہبی شعار۔ اور ایسے میں نے جواب دیا تو آپ بڑے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، فرمایا ٹھیک ہے میرا بھی یہی خیال ہے، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ فرمایا وہ جو ہمارا ہی توسہ شریف میں ہمارا ہی ایک پیر صاحب ہے اور وہ چونکہ ان چیزوں کی تائید کرنے لگ گئے اور یہ ایمان کا مسئلہ ہے تو استاد جی اس کا نام لے کر آپ، حالانکہ توسہ شریف کا نام لیا جائے حضور پیر سے ہم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ہاں جی، لیکن فرمایا یہ سارا رشتہ ایمان کا، اور انہوں نے کالے جھنڈوں اور ایسی چیزوں کی تائید، تو فرمایا نام لے کر فرمایا کہ یہ کوئی پیر نہیں ہے، اس کی بیعت ٹوٹ چکی ہے اور اس سے ہر رابطہ جو ہے وہ اللہ یہ کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ یہ مجھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر رشتہ ناتا اس وقت تک ہے جب تک ایمان کا معاملہ درست ہے، اللہ اس کے محبوب ہے سب کی برکات سے ہمارے ایک سابق وزیر اعظم، وہ آپ ٹھیک بندے تھے لیکن مشیرین جیسا کہ غلط ایک مس گائیڈ کر دیتے ہیں مشورہ دینے والے لوگ، ٹھیک ہے، وہ بڑی شخصیت تھی ماشاءاللہ۔ اب انہوں نے ایک پیغام بھیجا جس میں یہ تھا کہ ایک مرحلہ عن قریب ہمیں درپیش ہے، اس پر اتنے اسلام آباد میں بڑے بڑے پلاٹ ہیں، یہ حضور پیر صاحب نے وہ جواب براہ راست عطا فرمایا کہ پورے ملک کے مشائخ کا بھرم اور عزت قائم فرما دیا کہ کسی اور آستانے کی طرف جرات ہی نہ کرے کہ ایسے ہاں دینی معاملہ ہو، پاکستان کی خدمت کا معاملہ اور جائز معاملہ ہو، سب سے پہلے فرمایا ہمیں پائیں گے، لیکن یہ چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی ہیں ہاں جی کہ غلط معاملات کی تائید، اور وہ بھی آستانہ عالیہ سیال شریف سے حضور پیر سیال کا ایک ایک معاملہ آپ دیکھیں گے نا بڑا عظیم ہوگا۔ اور جس طریقے سے آپ نے میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کی تاریخ ہو، مسئلہ ختم نبوت ہو، جتنے یہ ایک تاریخ چلی آ رہی ہے سیال شریف کی، آپ دیکھیں گے قیام پاکستان سے پہلے حضور ضیاء الملت والدین سیدنا خواجہ خواجہ ثالث لیجوان خواجہ محمد ضیاء الحق سیالوی غریب نواز، ضیاء الدین سیالوی غریب نواز قدس سر العزیز کس طریقے سے انگریزوں کے خلاف اس دن آپ بہت، کیونکہ وہ تھے حربی کافر، یہاں تجارت کے بہانے سے قابض ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ان کے معاملے آخر تک حربی رہی، اس لیے تو پاکستان بنا ہے، الحمدللہ ہندوستان آزاد ہوا، چونکہ حربی کافر تھے۔ حضور ضیاء الملت والدین آپ کو جہاں کوئی انگریز نظر آ جاتا، آپ تشریف لے جا رہے ہوتے، سفر کے اوپر تبلیغی دورہ ہوتا، 910 کا راستے میں جہاں کوئی انگریز مل جاتا آپ اپنی بندوق سیدھی کر کے ٹھا کر دیتے اور فرماتے میں نے یہ کافر کو ختم کر دیا، اور یہ حربی ابھی تک قابض ہیں۔ اور دیکھ لیجیے کبھی بھی کسی کو جرت نہیں ہوئی ہے کہ حضور پیر صاحب کے معاملات میں ایسے مداخلت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کریم ہستیوں کے درجات، اب یہ معاملہ نہیں ہے قیام پاکستان کے بعد، چونکہ وہ آتے ہیں، یہ سارا معاملہ ہے، وہ حربی کافر تھے، حربی کافر کا حکم الگ ہوتا ہے۔ حضور پیر سیال کا یہ تھا کہ سٹینڈ لیتے تھے جو شریعت موجہ وہ حربی کافر ہے تو حربی کافر کے ساتھ حربیوں والے معاملات رکھنے، سورج مغرب سے طلوع کر جائے، لیکن جو نبی پاک علیہ السلام کی شریعت ہے، حضور خواجہ ضیاء الدین صاحب فرماتے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام۔ یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو ادھر پورا قانون آئین موجود ہے، الحمدللہ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اب ہمارے چونکہ نعت خان بھائی ہیں، پھر یہ موسم کے معاملات اس طرح ہیں اور سفر کافی ہے، اللہ پاک آپ سب کو دین و دنیا میں ہر خیر عطا فرمائے۔ سورت تبت یدا جڑی ہے اس میں جمیل آپ کا انعام ہوندا ہے، سورت پڑھن دا ثواب ملدا یا نہیں؟ تساں فرعون دا نام ہی جتھے نا، اے ابو لہب دا آگے کریم رسول کی جلوہ گری تو بعد آپ دا چاچا ہے نا، کہ فرعون دا نام تو موجود ہے، تو جس نے تساں قرآن پاک دی قرات دی نیت نال پڑھ رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس جتنی بچ حرف آ رہے ہیں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں نام ہے مالک، 10 گناہ مٹ رہے ہیں، 10 درجے اللہ نے بہت قریب ہو رہے ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں۔ اصل تو قرآن کی قرات دی نیت نال پڑھنے نا، ہاں بطور وظیفہ علماء منع نہیں کرتے، لیکن مشائخ اعظام جو ہے نا، جیسے کہ حضور پیر کرما والا سرکار فرماتے تھے کہ ان کے ایک عزیز تھے، تو کسی نے بتا دیا بھئی قرآن مسئلے کے حل کرنے کے لیے 100 مرتبہ رات کو آپ عشاء کے بعد جناب تبت یدا ابی لہب وتب یہ پڑھے اور جناب آپ کا معاملہ ہو جائے گا۔ اب انہوں نے پڑھا، واقعی اگلے دن معاملہ تو حل ہو گیا جیسا وہ چاہتے تھے، نتیجہ آ گیا، اللہ نے کرم فرما دیا، وہ بڑے خوش جناب۔ رات کو آ کے کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا،
اور آقا کریم علیہ السلام نے عطاب فرمایا، ہلکی سی ایسے چہرے پر چپت بھی لگائی اور ارشاد فرمایا تمہیں پورے میرے قرآن میں سے صرف وہ